یہ بتائیں جہاد کا حکم جو ہے، جہاد کا حکم وہ کدھر سے لے کے آؤں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، دور کہاں جاتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے جتنے بھی مین سٹریم پاکستان کے، ابو حنیفہ نے کہا کہ تو نے اگر 4 مہینے جہاد کے اندر نہیں گزارے، جہاد بالقتال میں، ابو حنیفہ کا فتویٰ، تو منافق کی موت مرے گا۔ آپ کی گفتگو میں یعنی درجنوں بار تقریباً یہ جملہ استعمال ہوا، مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ آپ معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں، اس پر آپ طنز کر رہے ہیں، انہیں آپ جاہل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر آپ پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو یوٹیوبر آپ جیسے لوگ ہیں، آپ شاید یعنی نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو روایتی علماء ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں، ہم جیسے جو ہیں تو آپ بھی عالم ہیں، لیکن جو نئی شیپ میں، نئی صورت میں، نئے کسی ہیرو کے سٹائل ڈیزائن میں اور اچھے طریقے سے مطلب ہے بازو شازو لا کے آپ یعنی آپ ان کی طرف آئیں، یعنی نوجوانوں کو آپ ایک طبقے سے آپ جو ہے وہ متنفر کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کی جملوں سے یہ لگا۔ دوسرا میں جو کہتا ہوں نا، مولوی صاحب بہت ہی اچھا سوال ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا یہ سوال۔ کون ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین ادھر ہری پور میں؟ چیئرمین کہہ رہا ہوں، ایم این اے یوسف صاحب ہیں، کوئی عمر ایوب خان، عمر صاحب ہیں، اسد عمر، عمران خان۔ آپ نے آخرت کا کوئی سوال کرنا ہوگا، عمران خان سے پوچھیں گے آپ؟ سلمان خان سے، شاہ رخ خان سے پوچھیں گے؟ یا مولوی صاحب سے پوچھیں گے؟ مولوی صاحب سے پوچھیں گے نا۔ مسلم آئیڈینٹی کا کسٹوڈین اس وقت مولوی صاحب ہے۔ آپ عمران خان کے پاس تو نہیں جاتے کہ سر نماز میں غلطی ہو رہی ہے، بتائیں سجدہ صحو کیسے کرتے ہیں؟ یہ بتائیں جہاد کا حکم جو ہے، جہاد کا حکم وہ کدھر سے لے کے آؤں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، دور کہاں جاتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے جتنے بھی مین سٹریم پاکستان کے، ابو حنیفہ نے کہا کہ تو نے اگر 4 مہینے جہاد کے اندر نہیں گزارے، جہاد بالقتال میں، ابو حنیفہ کا فتویٰ، تو منافق کی موت مرے گا۔ امام شافعی نے اور ایکسٹینشن دی ہے اس کو، بائی دا وے، کہ اور ایکسٹینڈ کروں گے اس کو۔ یہ کس دور کے فقہا ہیں ہمارے؟ امن کے دور کے اسلام میں انہوں نے عبادت کا مطلب بتایا ہوا ہے کہ بھائی گھر نہ بیٹھ جانا۔ امن کے دور میں ابو حنیفہ نے کون سے رباط میں جانا تھا؟ امام شافعی نے کون سے رباط میں جانا تھا؟ لوکل پولیٹیکل جہاد کر رہے تھے اپنے اپنے خلیفہ کے خلاف، دونوں۔ ابو حنیفہ کو تو شہید بھی خلیفہ نے کیا۔ وہ امن کے دور میں کہہ رہے ہیں بھیا گھر نہ بیٹھ جائیں، 4 مہینے منیمم لگائیں۔ اب میں اسد عمر سے، عمران خان سے، نواز شریف سے تو نہیں سمجھوں گا میری آئیڈینٹی اسلام کیا ہے۔ کسٹوڈین سے ہی کہوں گا نا کہ سر یا تو آپ ٹھیک ہیں یا پھر ابو حنیفہ ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ نے تزکیہ نفس کے اندر 4 مہینے فرض کیوں کیے ہیں مسلمان کے اوپر کہ جا کے لڑائی کر جس میں مرنے کا پورا اندیشہ ہو۔ شافعی نے لکھا ہے اگر مرنے کے اندیشے کے بغیر تو رباط پہ بیٹھا، اگر مرنے کے اندیشے کے بغیر تو اپنے گھر پہ بیٹھا۔ یہ میں اہل سنت و جماعت کے ائمہ کرام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ مجھے بتائیں یہ باتیں آپ نے پہلی دفعہ کیوں سنی ہیں آج؟ کیونکہ عبادت کا مطلب پوجا پاٹ میں ڈال دیا، اس کو پوجا پاٹ کہتے ہیں۔ ہر دنیا کا انسان پوجا پاٹ کا ایک ہی مطلب لیتا ہے کہ میرے سامنے مصلی ہو اور میں بس سجدے کرتا ہوں۔ کرے نا، کس نے منع کیا ہے؟ سجدے کیے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، ابلیس ہیں آپ جس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ نماز سے کون انکاری ہے؟ مگر بیسک میرٹ کے اوپر نہیں آپ نے کبھی لائف گزاری، آپ نے ہمیشہ اوج کے اوپر لائف گزارنی ہے کہ سر آگے کی ایکسٹینشن بتائیں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنی شروع کر دیا، اور بتائیں آپ کیا کروں؟ نماز تو 7 سال کے بچے کے لیے تھی، آپ 70 سال میں نمازیں پڑھتے ہیں خالی۔ اور اگر یہ بات تھی تو آپ مجھے خود بتائیں حسین علیہ السلام کیسے ایکسپلین کرتے؟ آپ حسین علیہ السلام کے اوپر ڈسپیوٹ ڈال دیں۔ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے لوط کی بستی کو جب تباہ کیا ہے تو پہلے تزکیے والوں کو، زاہدین کو تباہ کیا۔ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تصویر سیدھی کرنی بہت ضروری ہو چکی ہے ہمارے ہاں، یہ تصویر الٹی کرائی گئی ہے۔ اب رہی بات میڈیا ایسا ہے تو آپ ہیں، خدا کی قسم آپ ہیں میڈیا، آپ کے ہاتھ میں آ گئی آپ میڈیا، کوئی یہ نہ کہ GOARY پہ کیا چل رہا ہے۔ میں کم از کم 4 ٹیلی ویژن پروڈکشن ہاؤسز کے اندر میں روز جا کے پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کیونکہ میں اصل میں میڈیا پہ ہوں، آپ ہیں وہ اصل۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنا انفلوئنس سٹارٹ کریں۔ 8 سال کی بچی انفلوئنس کر رہی ہے، آپ ایک ہیش ٹیگ استعمال کرنا شروع کریں، مسلم آئیڈینٹی کیا ہے؟
دیکھتے ہیں کیا کیا جواب آتا ہے. آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں چل رہی؟ اس میں آپ کی تصویر آنی ضروری تو نہیں ہے, پیغام جانا ضروری ہے. آپ ہیں وہ میڈیا, اگر آپ نے یہ میڈیا نہیں کنٹرول کریں گے تو کوئی پیٹر اور میتھو ہی کنٹرول کرے گا نا. پیچھے ہٹو گے تو کسی نے تو امامت کرنی ہے آ کے نا, وہ کر رہے ہیں ہماری امامت آ کے. کسی بھی موقع پہ شک پہ مت رہنا. 1500 بندہ ہال میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ٹویٹر کے اوپر ہیش ٹیگ آج شروع کریں نا آپ, اگر آج سب مل کے ہیش ٹیگ مسلم آئیڈینٹی, ابھی ٹرینڈنگ نمبر 1 پہ پہنچ جائے گا آپ نے. لیکن ٹرینڈنگ نمبر 1 پہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ رشید نے آج کون سی سگریٹ پی ہے, عمران خان اور اس عورت کے بارے میں افیئر, ریحام خان کا نیا انکشاف. لعنت نہیں ہمارے اوپر. پھر گٹر میں ہی جانا ہم نے, تو اس گندے گٹر میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم اسلام کا نام بھی لگا دیتے ہیں بیچ. یو شوڈ اسٹارٹ دا انفلوئنس رائٹ ناؤ, یو آر دا میڈیا. میں اسپیشلی یوتھ سے کہہ رہا ہوں, اگر ہیش ٹیگ مسلم آئیڈینٹی خالی کوشچن مارک کے طور پہ پریزنٹ کر دی جائے نا, تو ایٹ لیسٹ اگلی نسل کہے گی سوال پوچھا تھا جواب ملا تھا کہ نہیں. آپ کی طرف سے کیوں نہیں آ رہی دعوت کے پیغام کہ سر عبادت کا اصلی مطلب بتاؤ ہمیں. یہ 5 رکن اسلام نے اگر دنیا فتح کرنی ہوتی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تو اب تک کم از کم 50 نسلیں گزر چکی ہیں. اسلام زمین پہ کیوں پڑا ہوا ہے ابھی تک؟ کدھر گیا اسلام؟ 5 رکن والا اسلام لے کے ہم دنیا کو کیا دکھائیں جا کے؟ شکل سے نفرت ہو گئی ہے مسلمانوں کی پوری دنیا کو کہ تم آتے ہو تو چوری کرتے ہو, آتے ہو تو فراڈ کرتے ہو, راشی ہو تم, زانی ہو تم. صحیح کہتے ہیں, خدا کی قسم صحیح کہتے ہیں وہ سارے ہیں. ہم وہ سارے کوئی پکڑ ہی نہیں ہمیں, اندر سے پکڑ ہی نہیں ہے ہماری, باہر سے پکڑ نہیں ہمیں, کہیں سے بھی نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں اندر سے کروڑوں اربوں کا تزکیہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے بتا دیا, پے در پے قوموں کی ہسٹری بتائیے. باہر سے تزکیہ کروانا ہے عوام کا, لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کا تزکیہ کروانا آپ نے. کیسے؟ اقامت دین کر کے. نماز پڑھنا مقصد ہے؟ نہیں, سب کو نماز پڑھانا مقصد ہے. اقامت دین یہ ہوتی. چھوڑ کے دیکھیں آج پورے پاکستان کو, نماز پڑھنی ہے تو پڑھو, نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو. دیکھتا ہوں کتنی صفحیں بڑھتی ہیں. ایک دفعہ قانون آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی یہ سزا اس کی, پھر دیکھیں صفحیں کیسے بڑھتی ہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اقامت دین یہ ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث بھی یہی ہے. نبی علیہ السلام نے تب سب سے پہلے رول آف دا لا پکڑا. میثاق مدینہ میں اب کتنا آسان تھا, تزکیہ کر لیتے. یہودیوں کو جو ہے کہہ رہے ہیں امیگرینٹس, ابھی ہجرت کر کے آیا, چھوٹا سا کلسٹر 1000 بندوں کا, نیا شہر, کیا قانون یہاں پہ یہ قانون چلتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قانون جو بھی چلتے ہیں فائنل ڈیسیژن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائن ہوگا. یہ ایٹیٹیوڈ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ آتا ہے کہ میرا قانون صرف میرے اوپر, مارنا ہے تو مار دو. 1000 بندوں نے آ کے ٹیک اوور کر لیا مدینہ. یہ 1000 بندے بیٹھے ہوئے کمرے میں, کیوں نہیں ٹیک اوور ہو رہا مدینہ؟ اتنی سی بات. 1000 آپ بھی ہیں, اتنے ہی مہاجر اور وہ تھے مکہ سے ہجرت کر کے, اتنے ہی تھے بس. یہ کمرہ بھرتا تھا بس. ان میں ابو بکر, ابو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے, یا علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے, بتائیں عبد الرحمن بن عوف, عثمان غنی. مگر نہیں, مسجد تک ہم پہنچ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ جنت مل گئی. ایسے تو نہیں ہوگا. سائن آپ کے مرضی سے اللہ کے قانون پہ ہوں گے. آپ نے یہ سائن لیے. میرے سامنے مثال ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. کتنا عرصہ فاٹا والوں نے کہا تھا چلو باہر میں گیا تمہارا قانون, تمہارے جرگے کے سائن ہوں گے. کچھ کر سکی پاکستانی حکومت کی ہے نا انہوں نے. پاکستانی کا حصہ تھا نا فاٹا. جنہوں نے کرانا ہوتا ہے وہ کرا لیتے ہیں, اندر کی تڑ چاہیے ہوتی ہے بس کہ بھئی یہ قانون اللہ کا بس. اور میں نے آپ سے کہا نا 1000 کے تھرو اللہ نے کرا دیا ہے. ہم تو 25 کروڑ ہیں, چلیں 10 کروڑ ہیں, چلیں 5 کروڑ مسلمان یوتھ ہے, مگر بل گیٹس کے سی وی کے اوپر سائن کر دیں گے کہ سر مائکروسافٹ میں جاب ہو گئی ہے. اس کے لیے سب کچھ کروں گا میں, اس کے لیے سارا میڈیا بھی میرے لیے ہے, اس کے لیے سارے کی ساری ڈیفینیشنز بھی میرے حق میں جا رہی ہیں, میری امی بھی میرے ساتھ ہے, میرے ابو بھی میرے ساتھ ہے, پورا کا پورا کاروان چل پڑا ہے کہ ہاں جی مائکروسافٹ میں جاب ہونے لگی ہے. پرابلم از ود ان می, دین پرابلم از ود ان می. اور لڑکے کو تو میں اسپیشلی بتا رہا ہوں, ایک خوبصورت لڑکی تمہیں پسند آتی ہے, پورے خاندان کو ایسے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, ماں باپ سب رو رہے ہوتے ہیں, کیا ہوا؟ نہیں, کورٹ جا کے شادی کر لوں گا. اس وقت کدھر جاتا ہے خاندان؟ ایک لڑکی کافی ہوتی ہے آپ کے اندر کی ہمت جگانے کے لیے, اور آپ کے اندر بھی. جب میں کہہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری انرجی کا نیوکلیر ریئیکٹر آپ کے اندر ہے, اس کو چینل کر دیں بس.
آخرت کا انتظام اپنے سامنے روز لے کے سویا کریں کہ دوزخ سامنے کھلی ہے، جنت سامنے کھلی ہے، تب کہیں جا کے ری وائٹلائز کریں گے.